السلام علیکم ایوری ون. تو آج ہم ڈان کا 16 اکتوبر کا ایڈیٹوریل ریڈ کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ میں ایکسپلین بھی کرتے جائیں گے. آج کی ٹاپک کا نام ہے ایکسٹینڈنگ G20 ریلیف. دا ڈیسیجن آف G20, a group of world's 19 richest nations and the European Union to extend its debt relief initiative for heavily indebted countries for another 6 months to end June next year is a good move. G20 اصل میں ہے کیا؟ G20 19 امیر ممالک اور یورپین یونین کا ایک گروپ ہے، اور اس گروپ نے ایک ڈیسیجن لیا. وہ ڈیسیجن کیا ہے کہ جو ڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے قرضے، کہ جو بہت ہی زیادہ مقروض ممالک ہیں تو ان کو جو ہے قرض ادا کرنے میں ریلیف دیا جائے 6 مہینوں کے لیے، اور یہ جو ہے اگلے سال کے جون میں یہ ریلیف ختم ہو. تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے. It will support the depressed economies to fight off an adverse impact of COVID-19 on their people, finances and health care system. یہ جو انہوں نے اقدام لیا ہے یہ سپورٹ کرے گا ان ڈپریسڈ اکانومیز کو. ڈپریسڈ اکانومیز آپ یہاں پر یوں سمجھ لیں کہ جو مطلب نیچے کی طرف جانے والی اکانومیز ہیں، جو کہ غریب ممالک ہیں، تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو اقدام لیا گیا ہے کہ ریلیف دیا جائے گا لونز میں، تو یہ جو ہے ان ڈپریسڈ اکانومیز کی مدد کرے گا کہ وہ ایڈورس یعنی کہ منفی یا کچھ برائی میں آتا ہی ہے کہ جسے جو کووڈ-19 ہے تو اس کے برے اثرات، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ڈپریسڈ اکانومیز کی مدد کرے گا کہ وہ کووڈ-19 کے منفی اثرات سے لڑے. اور یہ کووڈ-19 کے منفی اثرات کن پر آ رہے ہیں؟ لوگوں پر آ رہے ہیں، فائنانسز پر آ رہے ہیں اور ہیلتھ کیئر سسٹم پر آ رہے ہیں. تو یہ ریلیف ان سے لڑنے میں مدد کرے گا. The relief has helped countries like Pakistan divert saving from the initiative for social protection and to take measures to tackle the fallout of the global illness on small businesses and livelihoods as their economy contracts. اس پیراگراف میں جو گلوبل النس ہے یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یعنی کہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی بیماری. تو یہاں پر کووڈ-19 کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ریلیف ہے اس نے جو ہے مطلب پاکستان جیسے ممالک کی مدد کی ہے کہ وہ جو سوشل پروٹیکشن کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے تو اب وہ یہ پیسے کووڈ-19 پر لگائیں گے، کووڈ-19 کو ختم کرنے میں لگائیں گے. چھوٹے بزنسز اور لائیولیہوڈ کے لیے یہ پیسے خرچ ہوں گے. Additionally, the initiative has somewhat lifted pressure on the external sector of the economies by strengthening their meager foreign currency reserves and reducing their servicing requirements amid shrinking trade and investment inflows. اس پیراگراف میں یہ جو ڈیفیکلٹ ورڈز آئے ہیں، انیشیٹو کا مطلب تو اصل میں ہوتا ہے پہل کرنا، آغاز کرنا، شروع کرنا. لیکن یہاں پر جو مطلب نکل رہا ہے تو وہ اقدام کا نکل رہا ہے کہ جو اقدام شروع کیا گیا ہے، یہ اقدام لیا گیا ہے. اور لفٹڈ پریشر کا مطلب ہے کہ دباؤ ختم کر دینا. اس کے علاوہ یہاں پر جو میگر آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ لیک ان کوانٹٹی یا کوالٹی، یعنی کہ معمولی کوانٹٹی یا کوالٹی میں کمی ہونا، تو اسے معمولی کہیں گے. تو میگر کا مطلب معمولی ہوا. اس کے علاوہ یہاں پہ جو امڈ آیا ہے، امڈ کا مطلب ہوتا ہے ان مڈل آف، بٹوین، ان معنوں میں نکلتا ہے کہ مطلب درمیان میں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مزید اس اقدام نے، یہ جو اقدام لیا گیا تھا
ریلیف دینے کا، تو اس نے دباؤ ختم کر دیا ہے۔ کن پر دباؤ ختم کیا ہے؟ اکانومیز کے ایکسٹرنل سیکٹرز پر دباؤ ختم کیا ہے، اور کس طرح سے کہ ان کی جو میگر فارن کرنسی ریزروز تھے، یعنی کہ ان کی جو معمولی فارن کرنسی ریزروز تھے تو ان کو بڑھا دیا، اور جو ان کی تجارتی اور سرمایہ کاری تھی ان کے درمیان جو ہے سروس ریکوائرمنٹس کی کمی کر دی۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس انیشیٹو نے دباؤ ختم کیا ہے۔ announced in May this year, the debt service suspension initiative was to originally last till December 2020۔ یہ اناؤنس کیا گیا اس سال کے مئی میں کہ جو ڈیٹ سروس سسپینشن تھا، مطلب کہ جو وہ ڈیٹ، مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو لون لیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں ڈیٹ، تو یہ جو ڈیٹ سروس سسپینشن تھا اس کا اقدام جو ہے دسمبر 2020 میں ختم ہو جانا تھا اصل میں، لیکن یہ ایکسٹینڈ ہوا ہے۔ According to the World Bank, Pakistan is estimated to have saved $2.7 billion owing to the suspension of its debt service payments۔ ڈیٹ کا مطلب جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ادا کرنے والا، مطلب قرضہ ہے جو کہ ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو $2.7 بلین ہیں، ان کی بات کیا ہے اصل میں کہ جب ریلیف دیا گیا ورلڈ بینک، مطلب جب ریلیف دیا گیا تو ورلڈ بینک کے مطابق سود لگ کر مطلب 2.7 بلین ان کا بڑھنا تھا قرضہ، لیکن کیونکہ جو ہے ریلیف دیا گیا کہ ابھی آپ لونز نہیں دیں تو اس میں پاکستان جو ہے $2.7 بلین ادا کرنے سے بچ گیا، یعنی اتنا اضافہ ہونا تھا اور اس سے یہ پاکستان بچ گیا ہے۔ The estimate of the size of potential saving that Islamabad will accrue because of the rescheduling of its bilateral loans following the extension in the initiative are not immediately available۔ یہاں پر کیا مطلب ہے کہ یہ جو ریلیف دیا گیا تھا اس کی وجہ سے جو مطلب ہمارے پاس پیسے آنے والے تھے، کہ پیسے کی صورتحال میں کہ ہم نے قرضہ ادا نہیں کیا کیونکہ ایک اقدام اٹھایا گیا تھا کہ ابھی آپ کو لونز میں ریلیف مل رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ جو رقم تھی جو اصل میں ایک ادھار کی تھی، ایک قرض کی جو رقم تھی، اب وہ کووڈ-19 میں یا دوسری چیزوں میں استعمال ہونی تھی، تو اب وہ کہاں گئی اس کا اندازہ ابھی نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ کس چیز پر خرچ ہوئی ہے۔ بٹ دا ریلیف از ایکسپیکٹڈ ٹو بی سگنیفیکنٹ، لیکن یہ جو ریلیف دیا گیا اس کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ This is a good chance that G20 may further extend the initiative for another 6 months should the group feel the need for it۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک اچھا چانس ہے کہ شاید G20 جو ہے مزید اس اقدام کو ایکسٹینڈ کر دے، مطلب کہ آگے بڑھا دے، ابھی ختم نہ کرے، مزید 6 ماہ کے لیے آگے بڑھا دے۔ نیکسٹ پیراگراف پہ چلتے ہیں۔ There is no doubt that G20 action is assisting many struggling economies, not only their fight against the pandemic but also in their recovery for the latter's harmful effect on the poorer segments of their population and small businesses۔ ادھر کہا جا رہا ہے کہ G20 جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو اسٹرگلنگ اکانومیز ہیں، مطلب کہ جو اکانومیز جیسے کہ جو غریب اکانومیز ہیں تو ان کی یہ مدد کر رہا ہے۔ اسسٹنگ کا یہاں پر مطلب ہے مدد کرنا، تو جو G20 ہے وہ اسٹرگلنگ اکانومیز کی مدد کر رہا ہے کہ وہ اس پینڈیمک کے خلاف لڑیں، اور نہ صرف پینڈیمک کے خلاف بلکہ پینڈیمک کے بعد آنے والے ہارمفل ایفیکٹس سے بھی لڑنے میں مدد
کر رہا ہے یہ. لیٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ایک ابھی پینڈیمک آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایک کووڈ-19 آیا ہوا ہے, ابھی اس سے لڑ رہے ہیں, اس کے بعد ایک اور ہارمفل افیکٹ آنے والا ہے تو اس سے لڑنا. تو مطلب یہ لیٹر کا مطلب کیا ہوا کہ فیوچر ہارمفل افیکٹس. Yet the relief amounts to a short-term postponement of the bilateral debt of the participating nations at the end of day. یہاں پہ جو کوڈ استعمال ہوا ہے نا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز مکمل کنسیڈریشن میں لے آنا, مطلب کہ کوئی تمام چیزوں کو جو ہے مکمل غور و فکر میں لے آنا, اسے اینڈ آف دا ڈے کہتے ہیں. یہ ایک کوڈ ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ریلیف ہے اس کو کچھ عرصے کے لیے آگے بڑھا دیا گیا ہے, پوسٹ پون کر دیا گیا ہے. مطلب کہ یہ ریلیف جو کہ ختم ہو جانا تھا اب یہ پوسٹ پون ہو گیا ہے. اور یہ ریلیف کس چیز کا تھا؟ بائیلیٹرل ڈیٹ کا. بائیلیٹرل کا مطلب یہ ہے کہ دو کنٹریز یا دو پارٹیز کے درمیان لون. جیسے فار ایگزامپل پاکستان نے کسی کنٹری سے لون لیا تو اسے بائیلیٹرل ڈیٹ کہیں گے. تو یہ جو بائیلیٹرل لونس ہیں ان کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے کچھ عرصے کے لیے. Most of the economies considered eligible for relief, especially ones like Pakistan requiring more bilateral and multilateral loans for paying off their old outstanding debt, are unlikely to recover fast enough to be able to start servicing their foreign liabilities without burdening their people and businesses. یہاں پر کیا بات ہوئی ہے کہ بہت ساری جو اکانومیز ہیں انہیں ایلیجبل کنسیڈر کیا گیا ہے کہ مطلب وہ اس ریلیف کے اہل ہیں, اس ریلیف کے لائق ہیں کہ انہیں ان میں پاکستان بھی شامل ہے ان اکانومیز میں کہ جسے مطلب کہ پاکستان میں بائیلیٹرل اور ملٹی لیٹرل لونز اتنے زیادہ ہیں پاکستان کے کہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ قرضے, آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ قرضے. تو پاکستان بھی ان اکانومیز میں شامل ہے جو کہ اس ریلیف کے اہل ہیں. کیوں ان کے اہل ہیں؟ کہ ان کے بہت ہی زیادہ قرضے ہیں اور جو ہے ایسا مطلب لگتا ہے کہ یہ جو ہے ان لونز کو مطلب اس سچویشن سے زیادہ جلدی ریکور نہیں کر سکتے ہیں یہ, اور جو ہے مطلب کہ انہیں یہ ریلیف اس لیے دیا گیا ہے کہ انہیں ایسے کنسیڈر کیا گیا ہے کہ یہ بہت زیادہ سچویشن کو ریکور نہیں کر سکتے ہیں اور اپنی فورن لائبلٹیز کو اسٹارٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے پاکستان کے فار ایگزامپل جیسے بہت ساری اکانومیز ہیں ان میں سے پاکستان, تو ان کے لوگوں اور پاکستان کے بزنسز کو ریلیف ملا ہے, ٹھیک ہے. It is the time that G20 and multilateral lenders like the World Bank and IMF started working on the ways to help these countries through cancellation of their existing debt to create space for a quicker economic turnaround. یہاں پر جو ملٹی لیٹرل لینڈرز استعمال ہوا ہے تو جیسے بائی لیٹرل کی میننگ تھی کہ دو پارٹیز کے درمیان, تو اس میں ملٹی مطلب بہت ساری پارٹیز آ جائیں گی. اور یہاں پر قرضے دینے والے کی بات ہو رہی ہے, تو قرضے دینے والے کون ہیں؟ ورلڈ بینک اور IMF, ٹھیک ہے. تو یہ ملٹی لیٹرل لینڈرز ہیں. تو مطلب کہ جو ہمارے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لون سے اتنے زیادہ تو ان کو مکمل طور پہ کینسل کر دیا جائے, لیکن آگے بات کیا ہوئی ہے, اٹ may not be possible for bilateral and multilateral lenders to write off the entire debt, even a partial cancellation with the help. Alternatively, the debt payments of vulnerable economies may be suspended for a longer period of say 10 years. کہا جا رہا ہے
کہ یہ جو غریب ممالک ہیں ان کا اتنا زیادہ جو لون ہے اس کو مکمل طور پہ کینسل کر دیا جائے، لیکن پھر آگے وہی بات کی گئی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل لینڈرز کے لیے کہ وہ اپنا مکمل جو ان کا جو انہوں نے قرضہ دیا ہے اس سے وڈرا ہو جائے، ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسا کر لیا جائے کہ کچھ جو لون ہے وہ کینسل کر دیا جائے، اور جو کینسل نہیں کیا جا سکتا تو اس کو جو ہے آگے بڑھا دیا جائے، کہ مطلب جیسے ابھی ریلیف دیا گیا ہے تو مزید ریلیف دے دیا جائے، کم از کم 10 سال کے عرصے کا ریلیف دے دیا جائے۔ تو آج کا ایڈیٹوریل یہاں پر ختم ہوا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے، اور انشاءاللہ آپ کو 2 سے 3 ایڈیٹوریلز ملتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔